السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ لقد کفر الذین قالوا، بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح، بے شک مسیح اللہ تعالیٰ وہی مسیح ابن مریم ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل، اور کہا مسیح نے اے بنی اسرائیل، عبد اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اللہ کی جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک جو کوئی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ، تو بے شک حرام کر دی اللہ نے اس پر جنت۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ ہے آگ۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، البتہ بے شک کفر کیا ان لوگوں نے بھی جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک اللہ تیسرا ہے تین کا۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہیں کوئی الہ، إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، مگر ایک ہی معبود۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر وہ نہ باز آئے، عما اس سے جو یقولون وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ افلا یتوبون الی اللہ، کیا بھلا نہیں وہ توبہ کرتے اللہ کی طرف، ویستغفرونہ، اور اس سے بخشش طلب کرتے، واللہ غفور رحیم، اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح بن مریم مگر رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، بے شک گزر چکے ان سے پہلے بھی کئی رسول، وہ امہ صدیقہ، اور ان کی ماں سچی تھی، کانا یاکلان الطعام، تھے وہ دونوں کھاتے کھانا، انظر دیکھو، کیف نبین لہم الآیات، کیسے ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے آیات، ثم انظر، پھر دیکھو، انا یؤفکون، کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں۔ یہاں عیسائیت کا رد کیا اللہ نے، ان کا مذہب بالکل ایک جھوٹی سوچ پر مبنی ہے۔ سب سے پہلی سوچ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہی نہیں بلکہ اللہ ہیں، اللہ کی ذات ان کے اندر حلول کر گئی ہے اور وہ خود ہی رب ہے۔ پھر دوسری ان کی سوچ کہ ہم نے انہیں سولی دے دیا۔ تو ایک مذہب ہے جو بالکل قرآن اس کا رد کرتا ہے، بغیر بیس لیس مذہب ہے۔ لیکن دیکھیے آپ کہ دنیا میں ہر انسان کا جو بھی نظریہ ہوتا ہے اس کے ساتھ لوگ مل ہی جاتے۔ اگر لوگ یہ سمجھیں کہ لوگوں کا ملنا یا میجورٹی یا اکٹھے ہونا کسی بات کی سچ کی دلیل ہے تو یہ کوئی دلیل نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کفر کیا ان لوگوں نے، اس سے بڑی کیا سچ ہوگا کہ جسے اللہ کافر کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح بن مریم ہے، حالانکہ مسیح بن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، عبادت کرو اللہ کی جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا میری عبادت کرو، انہوں نے اللہ سے لوگوں کو جوڑا، خود سے کبھی نہیں جوڑا۔ انہوں نے جھولے میں بھی کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اسی نے مجھے کتاب دی اور اسی نے مجھے نبی بنایا۔ نبی بن کر تب بھی یہی کہا۔ اللہ نے اس لیے فرمایا کہ وہ تو خود یہ چیز کہتا تھا، تم کہاں سے یہ بات اٹھا کے لے آئے ہو۔ ان کے سب فرقے کسی نہ کسی رنگ میں، ان میں اپنے میں بہت سارے فرقے ہیں۔ کوئی تین خدا مانتا ہے، کوئی مطلب خداؤں میں فرق ہے، کسی نے جبرائیل علیہ السلام کو بیچ میں خدا مانا ہوا ہے، کسی نے مریم علیہ السلام کو خدا مانا ہوا ہے۔ تو مشترک چیز یہی ہے کہ یہ شرک کرتے ہیں۔ سب فرقے کسی نہ کسی رنگ میں الہ مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جس کا جواب اللہ نے یہ دیا
کہ اس نے کفر کیا جس نے کہا کہ عیسیٰ ہی رب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں ہر طرح کی تکلیفیں بھی آتی رہیں اور وہ اپنے آپ کو بچا نہ سکے، اور اگر وہ کچھ کام ایسے کرتے تھے، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا، مٹی کے پرندہ بناتے اور وہ اڑ جاتا، تو یہ سب اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ ان چند کاموں کے کرنے سے کائنات نہیں بن جاتی کسی کی، ان چند کاموں کے کرنے سے کوئی الہ نہیں بن جاتا۔ ہر نبی نے اللہ کے حکم سے مختلف معجزات دکھائیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے۔ خود ان کی اپنی کتابوں میں اس عقیدے کی تردید بھی ہے، لیکن جیسے ہم بھی اپنی بک کو صحیح طرح نہیں پڑھتے اور ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا حصہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ اپنے درود میں کہتے ہیں کہ نور من نور اللہ، تو اسی طرح یہ لوگ بھی نہیں مانتے۔ ہمیں حیرت ہوتی ہے نا ان کی باتوں پر کہ قرآن اتنا واضح کہہ رہا ہے کہ وہ تو رب نہیں تھے، اللہ کے نبی تھے، اور یہ مان نہیں رہے۔ حالانکہ اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّهُ مَن یُشْرِک بِاللَّهِ، جس نے شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کا کوئی وہاں مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ کوئی نہیں کہے گا چلو تمہیں صحیح بات کو پتہ لگ گیا تو ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں تمہاری بات۔ وہ عمل کا ٹائم نہیں، وہ ایمان کا ٹائم نہیں، ایمان کا ٹائم دنیا میں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا انہوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ تیسرا تین میں سے ایک ہے، حالانکہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اور اگر یہ لوگ اپنی ایسی باتوں سے باز نہ آئیں گے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو پھر کافروں کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ اللہ آگے فرماتے افلا یتوبون الی اللہ، غلطی لگ گئی، کچھ غلط سوچ آ گئی، کچھ غلط منہ سے کہہ دیا، کر دیا، سوچ لیا، تو اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے، وہ یستغفرونہ، اور استغفار نہیں کرتے کہ ہم کتنا بڑا کلمہ منہ سے کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں سورہ مریم میں فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، زمین پھٹ جائے، آسمان گر پڑے، اتنا بڑا کلمہ کہ اللہ کی اولاد بنا دی انہوں نے۔ اللہ کو ایسی چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو ایسی چیزوں کی کوئی حاجت نہیں، کوئی شوق نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، کوئی ایسا دل لبھانے کا چیز ہم نے بنانی ہوتی ہم اپنے پاس بنا لیتے۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا اس کی اولاد کیسے ہو، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، وہ تو نور ہے، کوئی مرد اور عورت نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں کچھ بھی اس طرح کی بات کو سوچنا اور سوچتے چلے جانا تو بالکل شیطان کا راستہ کھلتا ہے۔ وہ مالک اور خالق اور رازق سب کچھ ہے، اسے ان فیلنگز کی کوئی ضرورت نہیں جو ہمارے ایک انسان کے اندر ہوتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اگر اپنی باتوں سے باز نہ آئیں گے دردناک عذاب بھی ملے گا۔ اللہ کی طرف توبہ کیوں نہیں کرتے، استغفار کیوں نہیں کرتے؟ واللہ غفور رحیم، دنیا میں تو اللہ ان کو بخش دے گا۔ یہی شرک لے کے اللہ کے پاس چلے گئے، پھر کوئی بخشش نہیں، پھر کوئی دروازہ نہیں کھلے گا ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں مل مسیح ابن مریم، یہ دلیلیں ہیں اللہ نے جو دیں، مسیح بن مریم ایک رسول کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کتنے رسول گزر چکے، کوئی یہ نئی بات تو نہیں، کوئی بہت بڑا معجزہ تو نہیں، اللہ کے حکم سے کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ ایک انسان اللہ کا رسول بھی ہو اور اللہ بھی ہو، تردید، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری دلیل یہ ہے وہ امہ صدیقہ، ان کی ماں ایک سچی عورت تھی، اگر اس نے کہا کہ یہ اللہ نے دیا
بغیر شادی کے، تو یہ سچ ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ ماں کے پیٹ سے جنم پایا۔ جیسے ایک عام انسان پیدا ہوتا ہے، جیسے ایک عام انسان کو تکلیف ہوتی، اسی طرح اللہ کو تو یہ چیزیں سجتی نہیں۔ کانا یاکلان الطعام، تیسری دلیل، کھانا کھاتے ہیں وہ، اور جو کھانا کھاتا ہے اس کا کھانا پھر ظاہر ہے مختلف طریقوں سے باہر بھی آتا ہے۔ پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور اللہ کو ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں۔ سوتے ہیں، جاگتے ہیں، اور اللہ تو سوتا بھی نہیں۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو کیسے ہم ان کے لیے کھول کر آیات بیان کر رہے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو یہ الٹے چلتے ہیں۔ باوجود حق آنے کے، باوجود بات کلیئر ہونے کے، اور باوجود اس کے کہ اللہ ایک ایک چیز کے ساتھ ان کو سمجھا رہا ہے، اگر اب بھی یہ اپنی باتوں پر اڑے ہوئے ہیں تو پھر بہکے ہی جا رہے ہیں نا، کدھر بہکے جا رہے، تو بہکتے رہیں۔ اسی طرح اب اگر کوئی ہم میں سے کوئی بھی اٹھ کے، کیونکہ یہ سب جو شرک ہے نا کسی شکل میں ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ ہم سمجھتے کہ بس ہندو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، محبتوں کے یہ بت ہم نے بھی بنائے ہوئے اور ہم بھی ان کی پوجا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اینڈ تک تاکید کی وہ یہی کی تھی، خبردار مجھے یہود و نصارہ کی طرح محبت میں آگے نہ بڑھانا، میری قبر کو مزار نہ بنانا۔ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو میلہ بنا لیا۔ دیکھو تم ایسا نہ کرنا، گلف نہ کرنا۔ لیکن یہ شخصیتوں کی محبت، اسی سے دنیا میں شرک شروع ہوا، نوح علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک۔ انسان جس سے تھوڑا سکون پاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، ان سے مل کے انسان کو سکون ملتا ہے، اور جہاں سکون ملتا ہے انسان وہیں اپنا سب کچھ ہار دیتا ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ سکون اس کی وجہ سے نہیں مل رہا، جس کے ساتھ یہ جڑا اس کی وجہ سے مل رہا۔ انسان کو انسان سے کبھی کسی نبی نے نہیں جوڑا، رب سے جوڑا۔ جو انسان آپ کو اپنے سے جوڑے، یا کسی انسان سے، یا کسی جگہ سے، یا کسی طریقے سے، یا کسی رسم سے، یا کسی عقیدے سے جس میں الہ واحد کی بات نہ ہو، سمجھے وہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا۔ کوئی آپ کو کتنا بھی پیارا لگے، اللہ کی محبت سب سے اوپر ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت کے نیچے ساری محبتیں ہیں۔ کسی کی محبت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم شرک کرو۔ محبتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں یا جن سے مل کے ہمیں سکون ملتا ہے، لیکن ان لوگوں کی پوجا کرنا کہاں سے آ گیا؟ یہ ہماری محبتیں جو بغیر سنت کو جانے سمجھے، عمل کیے بغیر، سنے بغیر، ہم نے بس سوچا کہ جیسے وہ احادیث ہیں کچھ، ان کے ہی غلط مطلب لیے ہم نے، کہ ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کیا تیاری کی تو نے قیامت کے لیے؟ کہا اللہ کے نبی بہت زیادہ روزے نمازیں اور صدقے نہیں، یعنی نفلی صدقے اور روزے اور نمازیں مراد تھی، فرائض کے بغیر تو ہر انسان کو یہ پتہ تھا کہ ہمارا چھٹکارا نہیں۔ کہا بہت بڑے بڑے عمل نہیں، اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا ان کی محبت تمہیں جنت میں داخل کرائے گی۔ اس حدیث کو ہم نے یہ سمجھا کہ بس محبت ہی کافی ہے جنت میں جانے کے لیے، بس نام لیں اور جھومیں اور بس بہت ہے، لے جائیں گے ہم کو، اور فرائض بھی چھوڑ دیے، اور قرآن کو سمجھنا اور سنت کو جاننا بھی چھوڑ دیا۔ تو یہ ایک انسان کی ناسمجھی ہے۔ اگر وہ وقت پہ سمجھ جائے تو اس کی آخرت اور دنیا دونوں کا بھلا ہے، اور اگر نہیں سمجھے گا تو دونوں طرف نقصان اٹھائے گا۔ دنیا تو شاید اس کی مزے سے گزر ہی جائے، آخرت میں کوئی بچانے والا نہیں۔ تو ہمیشہ شرک
شرک جو ہے نا، اللہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس شرک سے بھی بچا لے جسے میں جانتا ہوں، اور اس سے بھی بچا لے جسے میں نہیں جانتا۔ تو ہمیں بھی یہی دعا کرنی چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اے لوگو، تم ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے کوئی تکلیف اور فائدے کے مالک ہی نہیں ہیں۔ کسی کی پاور نہیں ہے دنیا میں کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو وقت سے پہلے وہ ختم کر دے، یا کسی کو وقت سے پہلے کوئی فائدہ دے دے۔ خیر اور شر اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے پاور میں ہے۔ دنیا کا کوئی انسان یہ پاور نہیں رکھتا، بے شک کوئی کتنا بھی بڑا بنا رہے، کوئی کتنی بھی کوشش کرے، کوئی کتنا بھی دولت والا ہو، کوئی کتنا بھی عہدے والا ہو، کچھ تکلیفیں ایسی آتی ہیں کہ انسان کا عہدہ، اس کی ہمت، اس کی کوشش، اس کا پیسہ، سب کچھ پیچھے ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نظر آتا ہے کہ دور نہیں کر سکتا۔ ہر تکلیف اللہ ہی دور کرتا ہے، لیکن کچھ تو سب کو نظر آ جاتی کہ انسان خود بھی اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ مثلا کسی کی اولاد نہیں ہے، اس نے ہر طرح سے کوشش کر لی، علاج بھی کروا لیا، ٹھیک بھی ہے، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا کوئی اس کو اولاد دے نہ سکے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ فرماتے قرآن میں کہ جب میں کسی کو خوشخبری دیتا ہوں تو پھر دعائیں کرتے کہ یا اللہ لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اگر تو نے ہمیں کوئی نیک بچہ دیا نا، ہم شکر کرنے والے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُمَا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا، تو جب میں نے ان کو دے دیا، انہوں نے میرا شریک بنا دیا۔ انہوں نے کہہ دیا پیراں دیتا، فلاں کا غلام فلاں کے صدقے مجھے ملا۔ یہی انسان کی سب سے بڑی غلطی، جب تک نہیں تھا تو اللہ سے پکار، اور جب دے دیا تو دوسروں کا نام۔ تو کوئی بھی دنیا میں جس کی پوجا کی جاتی ہے، محبتیں جن سے کی جاتی ہیں، وہ کسی کے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے۔ کسی کی سننے والا اور کسی کو جاننے والا، اسے کیا تکلیف ہے، کہاں ہے، کیسی تکلیف ہے، کتنی ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم تو دیوار کی اوٹ میں کچھ نہیں جان سکتے، ہمارے ساتھ والے گھر میں کچھ کسی کے پیٹ میں بہت درد ہو، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ دنیا کا کوئی انسان بھی نہیں سمجھ سکتا، چاہے وہ کتنے خود کو بڑا پہنچا ہوا بزرگ بتائے۔ اگر کوئی سننے والا اور جاننے والا ہے تو وہ رب کی ذات ہوتی، اسے پتہ ہوتا ہے کہ کسی کو کیا تکلیف ہے، کتنی ہے، کیا وہ محسوس کر رہا ہے۔ تو یہ صرف انسان کے بھٹکنے کے راستے ہیں کہ وہ اپنی تکلیفوں کا اور اپنے پریشانیوں کا حل کہیں اور ڈھونڈتا ہے، حالانکہ اللہ نے اسے جگہ جگہ بھٹکنے سے ہی تو بچایا تھا۔ اللہ نے اس کے بھلے کے لیے ایک رستہ، ایک جگہ بتائی تھی کہ آ جاؤ یہاں۔ جب ساری دنیا کے ڈاکٹر تمہیں جواب دے دینا تو میرا در پھر بھی کھلا ہے۔ ان ڈاکٹروں کے پاس کچھ نہیں ہے اگر میں حکم نہ دوں، پھر چاہے تم لاکھوں روپیہ لگوا لو، کروڑوں لگوا لو، جب تک میرا حکم نہیں آئے گا تمہیں وہ چیز نہیں ملے گی جو تم چاہتے ہو۔ تو وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ہم کتنے پریشان ہوں، کوئی ہماری پریشانی کو کاؤنٹ ہی نہ کرے، کوئی اہمیت ہی نہ دے۔ ایک تکلیف ہمیں بہت بڑی لگتی ہے، دوسرے کو وہ لگ ہی نہیں رہی کہ اسے کوئی تکلیف ہے، الٹا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اللہ کبھی ایسے نہیں کرتے۔ کسی کو دل کی تکلیف ہے، کسی کو جسمانی تکلیف ہے، کسی کو ذہنی تکلیف ہے، قلبی تکلیف، ہر تکلیف کو وہ جانتا ہے، کوئی ایسے جان ہی نہیں سکتا۔ کسی کی کیپیسٹی کتنی ہے اس تکلیف کو برداشت کرنے کی، جو سن رہا ہے اس کی کتنی ہے اور جو بتا رہا ہے اس کی کتنی، اللہ کو پتہ ہے۔ اس لیے اب جب یوسف علیہ السلام کے باپ نے 40 سال کے بعد دوسرا بیٹا بھی کھویا اور بچے یوسف کی بات بھی نہیں کرنا دے رہے، تب جب انہوں نے دیکھا میرے آس پاس کوئی بھی نہیں میری سن رہا،
کوئی سمجھ ہی نہیں رہا میری فیلنگ کو نا. تو بڑے خوبصورت الفاظ کہے تھے کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میرے شکوے، میرا غم، میری بے بسی میں سب اللہ کے آگے رکھتا ہوں. تو اللہ پھر سننے والا اور جاننے والا ہے. آگے اللہ فرماتے اے اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم. غلو ہوتا ہے زیادتی کرنا، مبالغہ آرائی جس کو کہتے ہیں، حد سے بڑھ جانا. یہ تمام ادیان کے جو ماننے والے ہیں وہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں. یہودی اپنی جگہ پھنسے ہوئے، عیسائی اپنی جگہ پھنسے ہوئے، ہندو اپنی جگہ پھنسے ہوئے، مسلمان اپنی جگہ پھنسے ہوئے. ہر انسان جو دنیا میں شرک کرتا ہے اس کی بڑی وجہ محبتوں میں آگے بڑھ جانا ہے. کسی انسان کی محبت اتنی دل میں بٹھا لینا کہ اللہ کی محبت کو پیچھے کر دینا. کسی جگہ کی محبت کو، کسی چیز کی محبت کو، کہ لگنا اس کے بغیر تو زندگی کچھ نہیں. تو اللہ نے فرمایا میرے نبی ان سے کہو دین میں اہل کتاب غلو نہ کرو، نہ حق بلا وجہ کسی کی تعریف میں اتنا آگے نہ بڑھو کہ تم ایک حد سے باہر ہی نکل جاؤ. وہ اس وجہ سے بھٹکے کہ وہ دوسری قوموں کی نکالی کرتے تھے جو بھٹکی ہوئی تھیں، ان کی خواہشات کے پیچھے لگ کر تباہ ہوئے. اس وقت مصری اور فلاسفر اور دوسرے لوگوں کے جو خیالات تھے انہوں نے اس کو سنا تو متاثر ہوئے اور مختلف نظریوں کے قائل ہو گئے. اور مرعوب تو وہ ہوتا ہے جس کی اپنی بنیاد کمزور ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے پیچھے نہ لگو، ان کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں، اس وجہ سے یہ دوسروں کی نکالی کرتے ہیں. ہر بات پہ دیتے ہیں غیروں کا حوالہ، اپنا کوئی رنگ کوئی آہنگ ہی نہیں کیا. اپنی کوئی ذات ہو، اپنی کوئی پرسنالٹی ہو تو ہم کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں کو اڈاپٹ کر کے تو وہی کچھ کرنے لگ جائیں. ہماری اپنی خوبصورت زبان ہے. زبان کسی کی کیسی بھی ہو اس کی اپنی ہوتی ہے اور اس سے اس کو پیار ہوتا ہے، لیکن اسے اپنی زبان سے پیار نہیں، وہ مرعوب ہو کے دوسروں کی نکالی کرتا رہتا ہے. جیسے اب ہمارے ہاں انگلش کی نکالی، ٹھیک ہے انگلش انٹرنیشنل زبان ہے، سیکھنی چاہیے، لیکن اپنی زبان پہ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں جتنے بھی ملک ہیں وہ اپنی اپنی زبانیں بولتے ہیں، چاہے ان کی زبانوں کے الفاظ سن کر ہمیں ہنسی آئے لیکن وہ کانفیڈنٹلی بولتے ہیں. ایک مسلمان ہیں جن کے پاس سب سے بہترین بیس ہے، جن کا سب سے بڑا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، جن کے پاس ایک بہترین آئیڈیالوجی ہے، وے آف لائف ہے، قدم قدم پہ گائیڈنس ہے اور زندگی کا بہترین لایا عمل ہے، وہی سب سے بڑھ کر دوسروں کی نکالی کرتے ہیں. اور نکالی کرتے ہوئے یہ بھی نہیں دیکھتے کہ دوسرا اس قابل بھی ہے کہ اس کی نکالی کی جائے. نہیں، بگڑے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگوں کی نکالی کر کر کے اپنے دین کو بگاڑ لیا. یہی تو وہ لوگ چاہتے تھے کہ ان کو ہم اپنا رنگ چڑھا دیں تو اللہ کا رنگ اتر جائے، اور اتر گیا بڑی آسانی سے، کیونکہ اللہ کا رنگ اتنا پکا کیا ہی نہیں تھا نا، اللہ کا تعلق اتنا مضبوط کیا ہی نہیں تھا. دنیا میں جو سب سے پہلا شرک آیا وہ بھی غلو کی وجہ سے آیا. نوح علیہ السلام کی قوم میں جب نیک نیک لوگ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ دیکھو ان کی تصویریں بنا لو، بھول جائیں گے تم کو. پھر ایک نسل نے تصویریں بنائیں، دوسری نسل نے مجسمے بنائے، تیسری نسل نے پکڑ کے پوجا شروع کر دی. یوں دنیا میں شیطان نے شرک کا ایک طریقہ ایجاد کیا. محبتیں کرو ان لوگوں سے جو بڑے نیک تھے، ان کی محبت تمہیں کامیاب کر دے گی. اور یہی سوچ آج تک ہے.
ہیلا سیلا سیڑھی پیے پتہ نہیں کیا کیا کے نام سے ہم نے دوسروں کی محبتیں اپنے دل میں رکھی ہوئیں، پھر دنیا کے رسم و رواج کی، گھروں کی، بچوں کی، مال کی، اولاد کی، اور یہ سارا کچھ، یہ محبتیں ہمارے دلوں میں ہیں، بائی نیچر ہیں، لیکن انہی میں تو سارا امتحان ہے، کدھر لگاتے ہیں ہم ان کو، کتنا ہم مان کرتے ہیں ان پر، کس کی عطا سمجھتے ہیں ان کو۔ تو اللہ نے فرمایا اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا، اور اس قوم کی خواہش کے پیچھے بھی نہ چلو جو بھٹکے ہوئے ہیں من قبل، اس سے پہلے ہی بھٹک گئے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، نہ صرف خود بھٹکے دوسروں کو بھی بھٹکایا۔ سیم آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ وہ نہ صرف خود بھٹکے جو غیر مسلم تھے، جو اللہ کو چھوڑے ہوئے تھے، جو اللہ کو مانتے نہیں تھے، بلکہ انہوں نے دنیا کو بھٹکانے کا ذمہ اپنے سر پہ لیا، ایسی ایسی چیزیں چلا دیں، ایسی ایسی دنیا میں بے حیائیاں اور بدتمیزیاں پھیلائیں کہ ہر بندہ اس کو کر کے کوئی شرمندگی فیل نہیں کرتا۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے بھٹک گئے، اور بھٹکتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا میرا مذہب کس طرح کا لباس پہننے کو کہتا ہے، کس طرح کا کھانا کھانے کو کہتا ہے، کس طرح کا لائف سٹائل پسند کرتا ہے، اور میرے مذہب نے مجھے کہاں پابند کیا ہے، کہاں مجھے چھٹی دی ہے، پتہ ہی نہیں۔ سب روشنیاں ہم نے بند کر دیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ صحابیات کی صورت میں ہمارے سامنے اللہ نے ماڈل بنا کے پیش کیے تھے، ان ماڈلز کو دیکھے بغیر ہم نے ان کو دیکھا جن کی کوئی اپنی بیس نہیں تھی، جو خود اندر سے کھوکھلے تھے، ان لائٹس کو بند کیا تو ہم اندھیروں میں آ گئے، پھر جہاں ہمیں روشنی نظر آئی ہم اس کے پیچھے چل پڑے، ہر سلوگن جو دنیا میں چلا ہم نے اس کو اپنا لیا، کیونکہ ہم اپنی بیس کو کھو چکے تھے، ہم نے اپنی بنیاد ختم کی ہوئی تھی۔ ان کا بھی یہی حال تھا، اپنی کوئی بیس رہنے نہیں دی تو رات کو چینج کر لیا اور انجیل کو چینج کر لیا، اب مرضی کے فتوے لے رہے ہیں، مرضی کی لائف گزار رہے ہیں، اور پھر نہ صرف خود بھٹکے دوسروں کو بھی بھٹکایا۔ صراط مستقیم سیدھا اور قرآن اور حدیث کا راستہ ہے، اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ ضلوا عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے بھٹکنے کے ہی راستے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، پھر اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی، داؤد علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی۔ کیوں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، وہ نافرمان بھی تھے، حد سے بڑھنے والے بھی تھے۔ تو ان دو آیتوں میں لعنت کے اسباب نظر آتے ہیں، بنی اسرائیل پر داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اصحاب سبت پہ جو عذاب آیا، جنہوں نے مچھلیاں پکڑ لی تھی باوجود منع کرنے کے، اور اس میں سے کچھ لوگوں نے روکا نہیں تھا، یہی چیز اس بات میں بھی بتائی گئی کہ نہ روکنے کی وجہ سے، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اور جہاں سے اللہ نے روکا ہے وہاں سے نہ روکنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ملعون قرار دیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، یعنی داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 1000 سال کا فرق ہے، لیکن چونکہ اسی طرح کا کفر انہوں نے کیا تو اللہ فرماتے میں نے ان پر لعنت کی، ان انبیاء کی زبان سے لعنت کروائی، کیونکہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھنے والے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر، برائی سے روکتے نہیں تھے بلکہ اس کو کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں یہ حال تھا کہ کچھ لوگ اگر برا کام کرتے تو علماء ان کو روکتے، یعنی وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ان کا طریقہ یہ تھا کہ برا کام کرنے والوں کو روکتے، لیکن کچھ وقت گزرتا تو وہ خود اس کام کو کرنا شروع ہو جاتے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے۔ جب یہ معاملہ حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل آپس میں ٹکرا دیے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر صحابہ سے فرمایا سن رکھو، اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم لوگ نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی اسی طرح لعنت فرمائے گا جس طرح اس نے بنی اسرائیل پر لعنت فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا یہ
ابن کثیر میں ہے کہ آپ نے فرمایا جب کوئی قوم یہ فریضہ چھوڑ دیتی ہے نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا ہے کہ نافرمانی، حد سے بڑھنا، برائی سے نہ روکنا، اچھائی کا حکم نہ دینا، یہ سارے جو گناہ ہیں کہیں ہم میں تو نہیں، ہم حد سے بڑھنے والے تو نہیں کہ جہاں سے اللہ نے روکا ہے وہاں ہم نہ رکتے ہوں اور اپنی مرضی کی زندگی بسر کرتے ہوں اور نافرمانی کے کام کرتے ہوں، برائی سے نہ روکتے ہوں۔ اب یہ اس کے لیے صرف عالم ہی ضروری نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میرے سے آگے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہو۔ تو یہ اچھائی کا حکم دینا ہی ہے۔ ہر انسان اپنے لیول پر جو کر سکتا ہے، جو اس کی کیپیسٹی ہے، اس کے مطابق اس کو یہ فریضہ سر انجام دینا چاہیے، کیونکہ اب جب یہ دعائیں قبول نہ ہونے کا سبب بن جاتی ہے یہ چیز، پھر اپنے یہ بھی فرمایا ہوا ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب پھر برا عذاب آتا ہے پھر اچھوں کو بھی لپیٹ لیتا ہے۔ ایسے ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک بستی پر اللہ نے عذاب کا حکم دیا تو فرشتوں نے آ کے کہا کہ یا اللہ اس بستی میں تو ایک نیک شخص ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کو پہلے عذاب دو، کیونکہ وہ خود نیکیاں کرتا تھا، دوسروں کو برائی سے نہیں روکتا تھا۔ تو یہ چیز ہر انسان کے اوپر فرض ہے کہ جہاں بھی برائی کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے، یا پھر یہ طاقت نہیں تو کم از کم دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور سا حصہ ہے۔ تو اللہ فرماتے وہ نہیں تھے روکتے بلکہ خود کرنے لگ جاتے، لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا برا تھا جو وہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم اس معاملے میں آگے بڑھیں۔ جس طرح اسپیشل بچے ہم دنیا کی تعلیم کے لیے بناتے، اسپیشلائز کرنے کے لیے دوسرے ملکوں میں بھیجتے ہیں، اپنی اداسیاں برداشت کرتے ہیں، جدائیاں برداشت کرتے ہیں، اس طرح ہمیں دین کے لیے بھی کوششیں کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔